أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ ترجمہ، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہے اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہے اور جو پوشیدہ ہے اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں
اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے۔ سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی، اس وقت ایک لمحہ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر آئیں جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کرے تو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں، وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان لوگوں کے نصیب کا لکھا ہوا تو ان کو مل ہی جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی، اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے۔ اللہ فرمائے گا کہ سبھی کے لیے دگنا ہے، لیکن تم کو خبر نہیں۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج چوتھا رکوع پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی، جیسا کہ آپ الحمدللہ بھی سن رہے تھے قرات اور ترجمہ، تو آپ نے سمجھنے کی بھی کوشش کی ہوگی۔ بڑے آسان اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو۔ کیوں کہا گیا خاموش رہنے کے لیے؟ کیونکہ خاموش رہیں گے، غور سے سنیں گے تو بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے گی۔ اگر کسی گھر میں گڑبڑ ہوتی ہے، جیسے آپ آن لائن ابھی سن رہے ہیں، تو کسی گھر میں گڑبڑ ہوتی ہے، کوئی آس پاس باتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ ایسا رہتا ہے، تو آپ وہ بھی سنتی ہیں، یہ بھی سنتی ہیں، تو بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی احسن طریقے سے۔ آپ کو احسن طریقے سے سمجھنا ہے تو یا تو تنہائی میں بیٹھیں سب سے ہٹ کر اور اپنے آپ کو خاموشی میں بٹھانے کی کوشش کریں، اور اگر خاموشی میں نہیں بٹھا سکتی ہیں تو کم از کم ایئر فون ہیڈ فون لگا لیں تاکہ آپ اچھی طریقے سے بات کو سن سکیں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے بیٹھنے کا، ہمارے سننے کا فائدہ ہو انشاءاللہ۔ بہرحال یہ اللہ کی پیاری پیاری باتیں آج ہم تیسرے یعنی چوتھے رکوع کی سمجھنے جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ پہلی آیت میں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ، یہ جو آیت ہے یہ والی آیت پچھلی آیت سے کنیکٹ کرتی ہے میری بہن۔ تو پچھلی آیت پہلے ہم سمجھیں گے، جیسا کہ ہم پچھلے کل کے رکوع میں ہم نے جو لباس التقویٰ کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیسے شیطان لباس کے پیچھے انسان کے پڑا رہتا ہے تاکہ اس کو بے حیا کر دے، اور بے حیا کرنے کے بعد تو کافی سارے گناہ اس سے ہوں گے۔ جب وہ بے حیا ہو جائے گی تو بے حیا ہونے کے بعد تو کافی سارے گناہ، زنا ہی نہیں بلکہ بے حیا جو ہوتا ہے وہ بے ادب ہو جاتا ہے اور اخلاق اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، تو کافی سارے گناہ وہ کرنے لگتا ہے، جھوٹا بھی بن جاتا ہے، دغا باز بھی بن جاتا ہے، دھوکہ باز بھی بن جاتا ہے یا بن جاتی ہے، جو بھی ہے بے حیائی جو بھی کرتے ہیں، تو وہ بے حیائی میں مبتلا کرتا ہے شیطان لباس کے ذریعے سے، اور تکبر بھی دلاتا ہے لباس کے ذریعے سے، لباس کے ذریعے سے بے حیا بھی بناتا ہے، حالانکہ لباس ہے چھپانے کی چیز اپنے آپ کو، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لباس التقویٰ کا ذکر کیا تھا یہاں پر۔ اور اب یعنی بعض لوگوں نے کیا کیا تھا، جب ان سے کہا گیا کہ لباس التقویٰ اختیار کرو اور اسراف مت کرو، کھاؤ پیو، لیکن لاسٹ ہم کیا پڑھے تھے؟ کلو وشربو ولا تسرفو پڑھے تھے نا، یعنی تم کھاؤ پیو، اچھے لباس بھی پہنو، کھاؤ پیو، لیکن اسراف مت کرو۔ کیا تھی وہ آیت کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند
کلی مسجد یعنی ہر نماز کے وقت تم مسجد کو جب بھی جاؤ یا نماز جب بھی پڑھو تو تم زینت اختیار کرو اور کھاؤ پیو، کلو وشربو ولا تسرفو بولے تھے اللہ تعالیٰ، یعنی تم اسراف مت کرو. اب یہاں پر ان اللہ لا یحب المسرفین کہا نا اللہ نے کہ تم اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، محبت نہیں رکھتا اسراف کرنے والوں سے. اب یہ جب آیتیں پڑھی گئی تو بعض لوگوں نے کیا کیا اللہ کے اس حکم کو لے کر، جیسے کہ آپ دیکھیں گے صوفی لوگ ہوتے ہیں، اور جیسے کہ آپ دیکھیں گے کیا کہتے ہیں کہ کرسچنس میں جو یعنی اپنے آپ کو وہ کر دیتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اسے، ہبا کر دیتے ہیں، بس یہ کہ ہم کون سا بھی دوسرا لباس پہنیں گے ہی نہیں، بس ایک صرف یہ ایسا لباس پہنیں گے کہ بہت ہی وہ یعنی سادہ ہو، بس اس سادگی میں ایسا ہو کہ ہمیشہ ہم وہی لباس پہن کے رہیں گے، ایک اپنا مخصوص لباس بنا لیتے ہیں. جیسے کہ آپ کو مسلمانوں میں مثال ملے گی صوفیوں کی، کہ وہ اپنا ایک خاص لباس بنا لیتے ہیں اور بس اسی لباس پر اکتفا کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی لباس نہیں پہنتے. تو اس طریقے کا یعنی زینت کو بھی حرام کرنا منع ہے. کل جیسے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسراف نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ زینت زدہ، بہت زیادہ یعنی ہم اتنا زیادہ اسراف کر رہے ہیں کہ لاکھوں میں ہزاروں میں چلے جا رہے ہیں ہمارے شاپنگز، اور ہم بہت زیادہ لگژریس یعنی اپنے آپ کو بنا رہے ہیں. تو اسراف یعنی حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ منع کیا گیا. لیکن زینت سے پھر اب ایکسٹریم میں ادھر بھی نہیں چلے جانا ہے کہ بالکل ہی ہم نے اسراف نہیں کرنا، مطلب بالکل اسراف تو بالکل بھی نہیں کرنا ہے، لیکن سادگی سادگی سادگی، اتنی سادگی کہ بس وہ ہم یعنی ایک مخصوص اپنا لباس بنا لیں گے، وہی لباس کو ہم فالو کریں گے. تو ایسا بھی نہیں کہا، زینت کو اختیار کرنے کا حکم ہے. جیسے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں تو ان کے بال کافی پراگندہ ہوتے ہیں اور بالکل میلا کچیلا لباس پہن کر آتے ہیں. تو یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوری، یا تو میلا کچیلا تھا وہ، یا پھر مجھے بھول رہی ہوں میں، دو میں سے کوئی ایک چیز، یا تو میلا تھا یا پھر پھٹا تھا. میلا تھا یا پھٹا تھا، میرے خیال سے میلا نہیں ہوگا، پھٹا ہی ہوگا. تو بہرحال یہ کہ ان کا لباس صحیح نہیں رہتا، ان شارٹ یہ کہ ان کا لباس صحیح نہیں رہتا، یعنی پھٹا ہوا ہوتا ہے، بہت ہی بوسیدہ ہوتا ہے، اور بال سارے پراگندہ ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا اس کو ایک لباس میسر نہیں ہے؟ یہ بات کی بات ہے جب یعنی فتوحات ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور الحمدللہ مدینے میں لوگوں کے پاس یعنی پیسہ آنے لگ گیا تھا، یعنی ان کے پاس تھی دولت. تو بولے کہ تمہارے پاس پیسہ رہتے ہوئے تم نے کیوں نہیں خریدا، ایک اچھا سا لباس خریدتے، سلیقے کا پہنتے، ایسا پھٹا پرانا کیوں پہن کر آیا؟ تو یہ بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آبجیکشن کیا تھا اور کہا تھا کہ تم کنگھا لیتے اور اپنے بال کو سنوارتے اور اچھا لباس پہنتے، زینت اختیار کرنے کا حکم ہے. تو اب کوئی زینت اختیار کرنے کا حکم دے تو کوئی اتنا آگے بڑھ گیا کہ فضول خرچی ہو گیا. اب کسی کو بولے کہ نہیں فضول خرچ نہیں ہونا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے، تو اتنا پیچھے چلے گیا کہ وہ بالکل یعنی اپنے آپ کو فقیر ہی بنا ڈالا، اپنے آپ کو صوفی بنا ڈالا، اپنے آپ کو فقیر بنا ڈالا، اور کہنے لگا کہ نحنو فقراء اللہ، کہنے لگے کہ ہم فقیر ہیں اللہ کے راستے میں، بالکل ہم صوفی لوگ ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو نعوذ باللہ میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، نہ ایکسٹریم ادھر ہو جانا چاہیے نہ ایکسٹریم ادھر ہو جانا چاہیے. مومن وہ ہوتا ہے جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی درمیان میں، یعنی ایسا بھی نہیں کہ مطلب فضول خرچ اسراف والا بن جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ فقیر بن جا رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو جتلا رہا ہے، فقیر ہے نہیں فقیر، لیکن اپنے آپ کو جتلا رہا ہے کہ بالکل ہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آ رہا ہے. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، مومن کو میانہ روی اختیار کرنے کے لیے کہا. میانہ روی جب اختیار کرتا ہے بندہ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کو یعنی مومن کے زمرے میں رکھتے ہیں جب وہ میانہ روی اختیار کرتا. اگر میانہ روی اختیار نہیں کرتا، زینت کو ہی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، تو یہاں پہ دیکھیے آیت ہے، قل کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ، کس نے ہے، کون ہے، کس کی ہمت اتنی ہوئی کہ جس نے حرام کر لیا زینت کو اپنے اوپر. حرما زینت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا، جس چیز کی اجازت دی تھی کہ زینت بندہ اختیار کر سکتا ہے، اجازت دی تھی زینت کی، تو کس نے حرام کر دی اس کو؟ اللہ سوال کر رہا ہے. قل کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں، ان چیزوں کو کس شخص نے حرام کر لیا؟ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟
पाकीज़ा चीजें भी रहे तो नहीं खाते थे, नहीं हमें ये भी नहीं खाना है, हमें वो भी नहीं खाना है, बस हमें रूखी सूखी ही खाना है। सामने उनके लवाजिमात भी रख दिए, चखते भी नहीं थे, बोलते थे कि नहीं ये हम पर हराम है, हम अल्लाह वाले हैं, हम पर ये चीजें हराम हैं, हम खाते ही नहीं, बिल्कुल हराम ही करार दे लेते थे। तो ये रहबानियत है, ये रहबानियत है जो कि क्रिश्चियनिटी में होती है, उसको अल्लाह ताला ने उसको गलत करार दिया और उससे रोका बंदों को और कहा कि तुम रहबानियत इख्तियार मत करो। रहबान यानी मतलब ये कि वो बोलते थे कि हम राहिब हैं, हम अल्लाह वाले हैं और हम ये तमाम चीजें हमारे ऊपर, दुनिया की जीनत हमारे ऊपर हराम है। तो दुनिया की जीनत हराम करना जायज नहीं है। दलील क्या है? एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई सुर्ख चादर लाके देते हैं और बहुत ही प्यारी चादर होती है वो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए उसे ओढ़ लेते हैं। आप, हाँ ठीक है, आप पसंद से उसको नहीं पहनते थे, लेकिन थोड़ी देर आपने उसे इस्तेमाल किया, चंद लम्हात आपने उसे इस्तेमाल, ताकि लोगों को बता सके कि आप जीनत इख्तियार कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि जीनत बिल्कुल भी मुझ पर हराम है, ऐसे नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिन इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर किसी और सहाबी को वो गिफ्ट कर दिया। ठीक है, आप पहनना पसंद नहीं करते, ठीक है, आप लिबास में सादगी ही इख्तियार करना पसंद करती, ठीक है, लेकिन उसको ऐसा ना कर ले कि जीनत हमने अपने ऊपर हराम ही कर दी, ऐसे। अच्छा, खासकर खवातीन को, मर्द हजरात का तो ये बात है, लेकिन खवातीन को खासकर उनको तो जीनत इख्तियार करने का हुक्म है। जैसे कि हमारी माएं, हमारी बहनें बाज ऐसी होती हैं जो अपने आप को मुत्तकी समझती, ये सोचकर कि हम कुछ भी, यानी हम यानी क्या कहते हैं कि बहुत ही सादा हैं हम कोई किस्म का यानी अच्छे से फेस वॉश से या साबुन से मुंह नहीं धोएंगी, और ना क्या कहते हैं कि कंघी पाउडर कर कर वो अपने आप को तैयार नहीं रखेंगी। ये कहती हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल सादा हैं, इस्लाम में सादगी, और सादगी में क्या करते हैं, नऊज़ बिल्लाह, हलाल जो जीनत होती है औरत के लिए वो भी तर्क कर देते हैं। जैसे खुशबू लगाना औरत के लिए भी हलाल है, उसकी जीनत का एक हिस्सा है खुशबू लगाना। अपने आप को बनसंवार कर रखना, ये तो हुक्म है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि तुम अपने आप को बनसंवार कर रखो, अपने शौहरों को मायल करो। तो किसी ने क्या किया, ऐसा तखवा कहा उसको कि मेरा ये तखवा है, मैं ज्यादा यानी मतलब ये कि क्या कहते हैं कि अपने आप को तैयार नहीं रखती, अपने आप को बस सादा रहती हूँ, मैं सादा रहती हूँ। नहीं, आपको हुक्म है जीनत इख्तियार करने का शौहर के लिए, और खुद के लिए भी। खुद आप अपने आप को भी, आप अपने आप को चाहेंगी, आप अपने आप से मोहब्बत रखेंगी, तो तब आप मोहब्बत का हक अदा करेंगी ना। ऐसे नहीं कि अपने आप को दाल कर रख लिया, बासी सूरतें रख ली, बू आ रही है, खुशबू नहीं लगाएंगी और मुसलसल पसीने में रहेंगी तो क्या होगा, बू आने लगेगी। तो ये अपने आप को बदबूदार भी नहीं करना है, वहां पर फरिश्ते नहीं आएंगे आपके नजदीक। और मोमिन को मोमिन के जरिए से तकलीफ भी नहीं पहुंचाना है। एक मोमिन दूसरे मोमिन भाई को अपनी तरफ से तकलीफ नहीं पहुंचाता। जैसे पसीने की बू आ रही है तो तकलीफ होगी ना अगले वाले को, या फिर अजीब लोग मतलब खुशबुएं इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता है, अजीब किस्म की बू आने लगती है उनके पास से। तो ये बू पसंद नहीं है, नापसंदीदा है अल्लाह के नजदीक। और अल्लाह ताला ने ये कहा कि बदबू, एक अजीब किस्म की बुएं आना, तो ये मोमिन को, आपको एक मिसाल दी जाती ना बार बार के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने होंगे आपने भी ये हदीस के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मस्जिद में जब आओ तो लहसुन और प्याज खाकर मत आओ, अपने बाजू भाई को तुम्हारी तकलीफ होगी। तो नमाज के लिए जब कह रहे हैं, नमाज में आने तो अपनी बू जायल करके आओ कह रहे हैं, अपने मुंह की बदबू निकाल के आओ, ताकि हम, जबकि नमाज में हम ठहरे होते हैं, सिर्फ बात नहीं करते, तो भी मुंह की बू आएगी बोले। तो उस कदर एहतियात करने का हुक्म है कि अब बाजू को, पड़ोस को तकलीफ नहीं देना, तो वो तकलीफ नहीं देना, अपने साथ वाले को तकलीफ नहीं देना है, तो वो तो नऊज़ बिल्लाह उस जगह पर भी ख्याल रखें, अल्लाह की जीनत को इख्तियार करें। खवातीन को खास यहाँ पर अल्लाह ताला मतलब जो हुक्म दे रहा है कि मन काला मन हर्रमा जीनत अल्लाह, कह दीजिए कि किसने है जो जीनत को हराम कर लिया अपने ऊपर, जबकि अल्लाह ने अखरज अली इबादी ही निकाला उसको अपने बंदों के लिए, और तय्यबाती मिनर रिज़्क़, और पाक तय्यब हलाल चीजें आपके लिए अल्लाह ने निकाला है जमीन से। तो वो जमाने में मेरी बहन
راہب ہوتے تھے جو یعنی اپنی زینت کو اختیار نہیں کرتے اور بہت ہی اپنے آپ کو حالت ڈال کے رکھتے تھے، پاکیزہ چیزیں بھی نہیں کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، نہ صرف ان کے لیے بلکہ تمام امت مسلمہ قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے، تمام انسان کے لیے اس میں ایک نصیحت ہے کہ ہم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کریں، اور خاص کر اعلان نہ کریں کہ دیکھو میں متقی ہوں لہٰذا میں کچھ بھی یعنی زینت والی چیزیں اختیار نہیں کروں گی. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے کس نے حرام کر دیا یہ اللہ کی عطا کردہ زینت زدہ چیزوں کو، جبکہ اللہ نے اخرج لعبادتی، عبادی، اللہ نے نکالا اپنے بندوں کے لیے، اور والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ طیب چیزیں جو اللہ کے رزق سے اللہ نے ہمیں دی ہے. اللہ کا عطا کردہ رزق ہے، اس کو کھائیں پیئیں اور اپنے آپ کو زینت زدہ رکھیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ تو آپ کہہ دیجئے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہی ہیں، اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہوں گی. اگر ہم ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو کھاؤ نا پھر اللہ کی پاکیزہ چیزیں، حرام نہیں کر لینا اپنے اوپر. بولے تم مومن ہو، تم ایمان والے ہو تو حلال پاک طیب چیزیں اصلاً اللہ نے کیا کی؟ اہل ایمان کے لیے تو بنائی. یہ اور بات ہے کہ کفار بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیسے کیسے پاکیزہ رزق دیے. اللہ تعالیٰ بتا رہے میں نے تیرے لیے دیے مومن بندے، تیرے طفیل کافر کھاتے ہیں. سبحان اللہ. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قل کہہ دیجیے اے نبی، ہیا یہ وہ چیزیں ہیں نا، پاکیزہ چیزیں، پیاری پیاری چیزیں، خوبصورت چیزیں یا زینت والی چیزیں. قل کہہ دیجیے ہیا یہ چیزیں للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ تو میں نے ایمان والوں کے لیے ہی حیات دنیا میں دیا ہے ان کو. ابھی کفار استعمال کریں تو ان کے طفیل استعمال کر رہے ہیں، ایمان والوں کی طفیل استعمال کر رہے ہیں. اور خالصتاً یوم القیامہ، اور اللہ تعالیٰ خاص قیامت کے دن صرف مومن لوگوں کو ہی وہ نعمتیں دے گا. کافر مشرک فاسق سب اس سے محروم رہیں گے، سارے کافر اس سے محروم رہیں گے نعمتوں سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ نعمتیں، یہ زینتیں اللہ نے مومن کے لیے نازل کی ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. اچھا فائدہ اٹھاؤ تو بس اسی سے فائدہ اٹھانے میں مگن ہو گئے اور آگے بڑھتے بڑھتے اسراف تک چلے گئے، وہ بھی نہیں کرنا ہے. پھر بتلا رہی اسراف نہیں کرنا ہے. چلو زینت زدہ بولے اللہ تعالیٰ پاک طیب چیزیں کھاؤ، بولے اتنا لا رہے ہیں کہ بچا کے پھینک رہے ہیں، یا پھر اتنا لا رہے ہیں حد سے زیادہ کھا رہے ہیں کہ طبیعت ہی خراب ہو جا رہی. پاکیزہ چیزیں، زینت زدہ چیز، حد ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی لمٹ ہوتی ہے. نہیں یہ بھی طیب، یہ بھی پاک ہے، یہ بھی کھا جاؤ، وہ بھی کھا جاؤ، وہ بھی کھا جاؤ، اس کے بعد طبیعت خراب ہو رہی ہے اور بول رہے ہیں کہ نہیں وہ پاک طیب چیزیں ہیں نا کھائے تھے. تو ایک لمٹ ہے ہر چیز کی. مومن پیٹ فل نہیں کھاتا، ایک حصہ کھاتا ہے، باقی 3 حصے خالی رکھتا ہے. تو ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے آداب بتلائے. ہم سورہ سیکھ رہے ہیں، یہاں پر باتیں سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو میری بہن ہر وہ چیز ہم زندگی کیسا گزارنا ہے ہم سیکھ رہی ہیں. غور سے سنیے، اور اگر ہوگا بہتر تو آپ نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ زینت زدہ چیزیں، پاکیزہ حلال چیزیں میں نے ایمان والوں کے لیے ہی نازل کی، اور خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہوں گے. کذالک نفصل الآیات، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کھول کر تفصیل سے بیان کرتے ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم حاصل کرنے والی ہو، اس قوم کے لیے جو معلوم کرے، اس قوم کے لیے جو بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. اس قوم کے لیے ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ورنہ تو جاہل رہنے والے تو جاہل ہی رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ والوں میں شامل کرے، آمین یا رب. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ چیز حرام نہیں کیا نا اللہ نے تمہارے لیے، یعنی زینت زدہ چیزیں، پاکیزہ حلال چیزیں. اب حرام کیا کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے انما حرم ربی، بے شک تمہارے رب نے آپ فرما دیجئے اللہ میرے رب نے، ربی میرے رب نے، انما حرم ربی بے شک حرام کر دیا میرے رب نے. کس چیز کو؟ الفواحش، فحش چیزوں کو. فحش کی جمع فواحش، فحش چیزیں. فواحش کو اللہ نے حرام کیا ہے. اچھا وہ کیسے فحش؟ ما ظہر منہا وما بطنا، یا تو ظاہر ہو یا باطن ہو.
یعنی علانیہ فحش ہو یا چھپ چھپ کے فحش ہو، ظاہری فحش ہو یا باطنی فحش ہو، والاثم اور گناہ، والبغی اور نافرمانی، سرکشی، نافرمانی، حد سے نکل جانا، یہ حرام ہے. والبغی بغیر الحق، کیا چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں؟ اللہ نے حرام کیا فحش کو، علانیہ بے حیائی، چھپ کے کرنا بے حیائی، یہ حرام ہے. علانیہ بھی بے حیائی کرنا حرام ہے، چھپ کے بے حیائی کرنا بھی حرام ہے. اسم یعنی سارے گناہ تم پر حرام کر دیے گئے، والبغی اور سرکشی، نافرمانی تم پر حرام کر دی گئی، بغیر الحق یعنی بغیر حق کے تم جو نافرمانیاں کرتے ہو نا، یہ ساری نافرمانیاں، ناحق کسی پر ظلم کرنا. والبغی بغیر الحق یعنی گناہ کرنا، ناحق کسی پر ظلم کرنا، اور کون سی چیز؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، یہ حرام ہے تم پر، جبکہ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ نے اس کی کوئی دلیل تم پر نازل نہیں کی تھی. اور یہ کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ تم وہ بات کہو جس کو تم جانتے نہیں ہو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چیزیں حرام کی ہیں میری بہن، اللہ نے کھول کھول کر بتلا دی. اپنے دماغوں میں لکھ لیجئے، اللہ فحش سے آپ کو روکتا ہے. قل انما حرم رب الفواحش، رب تمہارا تم کو فحش سے روکتا ہے. اب فحش کیا چیز ہے؟ فحش کیا چیز ہے جب آپ ڈکشنری کھول کر دیکھیں گے، اور سے سنیے، آپ چونک جائیں گی یہ بات سن کر کہ ابا اتنی چیز بھی فحش ہے. ہاں دیکھیے، فحش جب آپ دیکھیں گے، ڈکشنری کھول کر دیکھیں گے، تو لغت میں لکھنے والوں نے معنی میں یہ لکھا، لغت میں دیکھیے، آپ ڈکشنری کھول کر دیکھیے، فحش کے معنوں میں بے حیائی. فحش کیا ہے؟ بے حیائی. بریکٹ میں لکھتے ہیں عورت کا منظر عام پر آنا غیر ساتر لباس میں. سطر کس کو بولتے؟ فل ہینڈز پہننا، 2 ہاتھ کے ہتھیلیاں دکھنا، چہرے کا ٹکیا دکھنا، بس یعنی مطلب یہ کہ اپنا چہرہ دکھنا، 2 ہاتھ، باقی کا پورا سطر ڈھانپنا. تو یہ سطر یعنی غیر ساتر لباس میں، سطر والا لباس نہیں ہے، غیر ساتر لباس ہے. وہ غیر ساتر لباس میں عورت اگر منظر عام پر آتی ہے تو وہ بھی فحش ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ غیر ساتر لباس میں عورت کا منظر عام پر آنا فحش ہے. یہ فحش کے معنوں میں آتا، فحش کے معنوں میں تو لغت کھول کے دیکھیں تو پتا چلے گا. تو اللہ نے تو ایک بڑی بات کہہ دی کہ تم فحش مت کرو، حرام ہے تمہارے لیے. اب فحش میں کئی چیزیں آتی ہیں، گندی باتیں کرنا، گندے الفاظ کا استعمال کرنا، گندی باتیں کرنا، یعنی شوہر بیوی کے پرائیویٹ باتیں سب کے سامنے کرنا، یہ تمام فحش ہے. اور کئی چیزیں ہیں ایسی، یعنی مطلب یہ کہ غیر ساتر لباس میں منظر عام پہ آ جانا، غیر محرم کے سامنے بے تکلفانہ آ جانا، اور مائل کرنا، مائل ہونا، ایسے لباس پہننا کہ جس کی وجہ سے لوگ مائل ہوں، یہ تمام حرام ہے فحش. یہ تمام حرام ہے فحش چیزیں. اب کوئی ہے، کسی کے بیٹے ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر آپ کو سمجھاؤں گی، غور سے سنیے. کسی کے بیٹے ہیں، بیٹا ہے کسی کا، مائل ہو رہا ہے نکاح کی طرف، وہ جہاں بھی جاتا ہے زنانی کی طرف اس کی نظر رہتی ہے، اور بچیوں کو دیکھتے رہتا ہے، عورتوں کو دیکھتے رہتا ہے. ماں باپ کا کیا کام ہے؟ ارے یہ بچہ، یہ لڑکا نکاح کی طرف مائل، اس کے نکاح کرا دو. یہ نہیں کہ آپ اس کے اوپر اونٹ رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہے کہ ارے بیٹا تو میرا بے عزتی کرا دیا، لوگ دیکھ کے کیا سمجھیں گے، وہ فلاں ہوں گے. اچھا بعض تو یہ کہتی ہیں، کم از کم بعض یہ کہتی ہیں جی بچہ ہے چلے گا، لڑکا ہے مرد بچہ ہے دیکھتا ہے دیکھنے دو، یعنی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا حق ہے، وہ فحش کر رہا ہے. فحش نامحرم عورت کو دیکھنا، نامحرم بچی کو کنٹینیو دیکھنا فحش ہے. فحش بری نظر ڈالنا، دیکھ رہا ہے، اور مائیں بتی نہیں جی بچہ ہے، مرد بچہ ہے، وہ دیکھا تو کیا ہوتا، چل جاتا. ہاں لڑکی نہیں دیکھنا، یہ کہاں سے لا لیتے ہیں، شریعت پتہ نہیں. لڑکی کو بھی حرام ہے دیکھ تاڑنا، لڑکوں کو، لڑکی کو بھی حرام ہے، اور لڑکوں کو بھی حرام ہے لڑکیوں کو تاڑنا، دیکھنا، مسخرہ پن، چھچورا پن کر رہے ہیں، گھور رہے ہیں. اور ماؤں کو، بہنوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ ارے
ارے چلتا بھائی ہے وہ تو، ارے چلتا وہ تو بیٹا ہے، بیٹا وہ تو مرد بچہ ہے، اگر دیکھا تو کیا ہوا؟ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیجئے، اس قسم کی حرکتیں، یہ سوچ رکھنا قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ حرام ہے فحش، اور ہم کہتی کہ نہیں جو لڑکا ہے وہ تو کر سکتا ہے فحش، اس کو مطلب اس کو اب وہ ضرورت پڑتی نا بچیوں کے ساتھ بات کرنے کی، آفس میں کلیگس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی، فری رہنا پڑتا ہے وہ لوگوں کو، وہ معاشرہ اور لوگوں کا وہی ہے، مطلب یہ کہ تو حرام کر سکتا ہے، تیرے لیے جائز ہے، یعنی اب ہم ہو گئے جائز ناجائز کہنے والے۔ اللہ کی شریعت کافی نہیں، اللہ کا حکم کافی نہیں کہ آپ احکامات دینے بیٹھی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو جتنی مائیں جتنی بہنیں یہ حرکتیں کرتی ہیں، آپ نہیں کرتی الحمدللہ، ہم نہیں کرتے، لوگوں کو سمجھائیں کہ دیکھو بہن فحش حرام کیا اللہ نے، بس اتنا تو کہہ سکتی نا، اتنا لفظ اللہ نے فحش کو حرام کیا ہے۔ دلیل سورہ اعراف آیت نمبر 33، دلیل سورہ اعراف آیت نمبر 33، اللہ نے حرام کیا تمام فحش کو، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو، تمام فحش کو اللہ نے حرام کر دیا۔ اب ہم ہے کہ نہیں بھائی فحش مطلب وہ اللہ تعالیٰ ہو بولے فحش نہیں کرنا ہے، وہ مطلب اب کیا کریں گے؟ اب وہ کلیگس ہیں اس کے، کالج میں فرینڈس ہیں، بات کرنا پڑتا، لڑکوں کو بات کرنا پڑتا، لڑکیوں کو بات کرنا پڑتا، نوٹس وغیرہ، دوست ہے، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، 10th کلاس میں ہی ہے لڑکی ہماری، ہم ایسا اسٹرکٹ ماحول نہیں رکھے بھائی، بچوں کو ایسا نہیں ڈالے ذہن میں، نہیں بات کرنا، نہیں تو بچے وہ مطلب فیلنگس لا لیتے اپنے، ہم تو فیلنگس لے لگے، فیلنگس نہیں رکھے، نہیں بے غیرت بنا کر رکھے ہیں، غیرت حیا نام کو نہیں رہی، کہتی بھی ہیں ہم ایسے فیلنگس نہیں ڈالے بچوں کے ذہن میں۔ جب ہم کہتی ہیں کہ نہیں بھائی یہ لڑکی ایسے لڑکوں سے بات نہیں کرنا چاہیے، تو ارے نہیں بھائی آپ لوگوں تو فیلنگس ڈال دیتے ہیں، فیلنگس نہیں ڈالو، بچوں کو فری چھوڑو، فری چھوڑ رہے ہیں، اس کے نتیجے کیا ہو رہے ہیں؟ فحش کرتے کرتے فحاشا بن رہی ہے، لڑکا فحش کرتے کرتے فاحش بن رہا ہے، زانی بن رہا ہے، زناکار ہو رہے ہیں بچے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس چیز کو لائٹ لے لیا، ارے نہیں یہ تو مطلب بچے ہیں، دوستانے میں ملتے جلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، لیکن دیکھو کچھ بھی اپنے دائرے میں رہو، آپ ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، ایسا ٹریننگ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہنوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، کیا کہہ کے کہ بیٹا ہم تو فرق نہیں کرتے، دیکھو ہم تو تم کو چھوڑ رہے ہیں، تم کیچڑ کا کول بن کے رہو، کیچڑ میں کیوں ڈھکل رہے ہیں بھائی؟ کول بن کے رہنے کے لیے حرام ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایسی مائیں ایسی بہنیں جو فحش کی ٹریننگ دے رہی ہیں اپنی اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بچوں کو، جان لیں یہ بات، اللہ نے حرام کیا ہے فحش کو، ما ظہر منہا وما بطنا، چاہے ظاہر ہو چاہے باطن ہو، نہ صرف دوست احباب، کزن بردرز بھی ہوتے ہیں، کزن سسٹرز بھی ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے ہیں جی چلو بہن بھائی ہیں ان کے، نہیں چچیرے، سگا چچیرا بھائی، سگا الگ رہتا، چچیرا الگ رہتا، سگا چچیرا، یہ بات مطلب سگا کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ سگا چچیرا ہے وہ بھائی کی طرح ہی ہے، جی ہم تو ایک گھر میں رہے ہیں، اچھا اور ایک بھی دلیل سنیے ان لوگوں کی، اور ایک بھی دلیل سنیے، ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہیں، ایک ہی گھر میں رہے ہیں، اب کیسے پردہ کریں گے؟ اب بچوں کو بھی کیسے سکھائیں گے؟ نہیں یہ تمہارا چچیرا بھائی ہے، تمہیں احتیاط کرنا چاہیے، تمہارا ممیرا بھائی ہے، تمہارا خلیرا بھائی ہے، تمہارا تائرا بھائی ہے، تمہیں احتیاط کرنا ہے میری بچی، کہنا ہاتھ نہیں ہوتا ہمیں، ہم کیا سمجھتی ہیں؟ نہیں بچے ہیں، بچوں کے دلوں میں نہیں ڈالنا وہ سب چیزیں۔ اچھا تو ہم بنائیں گی شریعت، اب نعوذ باللہ ہم بنائیں گے اپنی دماغ سے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے فحش حرام، فحش کیا چیز ہے؟ نامحرم سے غیر ساتر لباس میں گفتگو کرنا، بچیاں جیسے بولے ویسی لڑکوں کے سامنے آ جا رہی ہیں، جیسے بولے ویسے لباس پہن رہی ہیں، اور مردانے کے سامنے، نہیں مطلب یہ کہ نہیں مردانہ کون، وہ باہر کے لوگ نہیں ہے، گھر کے خاندان کے لوگ، جب ہم منع کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی ایسی ڈریسنگ سے نہیں آنا چاہیے، بچی لڑکیاں ایسے سامنے، اگر سامنے آنے کی نوبت آ رہی ہے، اوڑھ لپیٹ کر اپنے آپ کو سمیٹ کر وہ آئے سامنے، نہیں جی وہ تو بچپن سے کھیلے سو ہے، گھر کے بچے تھے، باہر والے نہیں تھے کوئی بھی، جب بچی آئی تھی ڈرائنگ روم میں، باہر والے کوئی بھی نہیں تھے، گھر کے ہی لوگ تھے، چچیرے میرے خلیرے بھائی تھے، گھر کے لوگ تھے۔ سبحان اللہ، کیا بنا لیا ہم نے شریعت، اپنی طرف سے بنا لی ہم نے شریعت، اپنی طرف سے،
بعض محلے والے تو محلے والے بچپن سے دیکھ رہا ہے بچہ، بچپن سے ہیں. میری بہن، میری ماں، ہم نے ایسے ہی لوگوں کو جو چھوٹ دی گئی تھی زنا کرتے ہوئے بھی دیکھا. ایسے ہی لوگوں کو جن کو چھوٹ دی گئی تھی ان کو زانی بنتے ہوئے دیکھا، خاندانوں میں فساد ہوتے ہوئے دیکھا، قتل و غارت گیری ہوتے ہوئے دیکھا، قتل ہوئے اسی حرکتوں پر. یہ شروعات ہوتی ہے. اللہ نے جو چیز حرام کر دی وہ حرام کر دی. حرام کے نتائج برے ہی نکلتے ہیں، حرام کے نتائج برے ہی نکلتے. اسٹرکٹلی اپنے اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی اولادوں کو اسٹرکٹلی وارن کریں، نہیں یہ فحش ہے، نہیں کرنا ہے، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو. ایسا نہیں کہ مرد فحش کر سکتا ہے، نہیں، مرد بھی نہیں کر سکتا فحش. وہ بے جا گفتگو کوئی بھی نامحرم سے نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی لڑکا آپ کا یا پھر آپ کا بھائی بے جا گفتگو کر رہا ہے کسی نامحرم سے، آپ کا میرا کام ہے ہم روکیں، نہیں یہ آپ کے لیے غلط ہے، یہ آپ کو نہیں کرنا ہے، غلط ہے یہ طریقہ. ارے کئیوں کو تو ہم نے دیکھا اپنے باپ کو روکتے ہوئے کہ نہیں، والد صاحب کو کہتی ہیں کہ نہیں آپ کا یہ طریقہ غلط ہے، آپ کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال، انہوں نے اپنے باپ آزر کو کیسے سمجھایا تھا، پیار محبت سے، ادب کے ساتھ. تو ہمیں چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو، جو بھی ہو، چھوٹوں کو شفقت سے سمجھانا ہے، بڑوں کو ادب سے سمجھانا ہے، لیکن سمجھانا ہے، کہنا ہے، چپکی نہیں لگانا منہ پہ. اللہ نے حرام کر دیا، آپ کو پتا چل گیا، آپ نے کیا کیا؟ ہاں ہمیں معلوم ہو گیا حرام ہے، ہمیں معلوم ہو گیا حرام ہے، آج پڑھا ہم نے، کل اس کو یاد نہیں رکھا. نعوذ باللہ، نہیں، یاد رکھیں، ذہن میں بٹھا لیں اللہ نے فحش کو حرام کیا، نہ میں فحش کروں گی نہ کسی کو کرنے دوں گی. کیوں؟ میرے رب نے حرام کیا. کیا ہے یہاں پہ؟ انما حرم ربی، قل کہہ دو انما حرم ربی، میرے رب نے حرام کر دیا ہے فواحش کو اور اسم کو، گناہ کو. گناہ ہو رہا ہے، گناہ حرام ہے، گناہ ہو رہا ہے، کہیں گناہ حرام ہے بولیں گے کہ ہاں گناہ کرنا حرام ہے، لیکن وہ کیا ہوتا بعض وقت ہو جاتا نا ایسا ماحول، ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، بچے کی ضد تھی، لڑکے کی ضد تھی، لڑکیوں کی ضد تھی، بچوں کی ضد تھی، بھائی نہیں مان رہے تھے، شوہر نہیں مان رہے تھے، ساس نے یہ کہہ دیا، لسٹ آف بہانے ہیں ہمارے پاس. پھر پڑھتی ہیں قرآن میں کہ میرے رب نے حرام کر دیا اسم کو، گناہ کو، والبغی، بغیر حق، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو. ناحق کے گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے میری بہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹ کے، دوسروں پر ظلم کرنا، گناہ کرنا یہ حرام ہے. گناہ کون سا بھی گناہ، اسم کہتے ہیں کون سا بھی گناہ. اب بولیں گے اسم میں کیا ہے، گناہ میں کیا؟ ارے بھائی سبحان اللہ، سب وہ گناہ ہے، حدیث سن لیجیے، بات کلیئر ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک میسج ہمیں دیے ہیں کہ آپ گناہ کو چیک کرنا ہے. کیسے چیک کریں گی؟ دیکھیے آئیے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. گناہ وہ ہے، حدیث سنا رہی ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو تو برا سمجھے. سمجھ میں آیا ڈیفینیشن؟ گناہ کون سا ہے؟ گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو یہ نہ چاہے کہ لوگ اسے دیکھیں، وہ گناہ. بے عزتی ہو جاتی سب دیکھ لیے تو، بے عزتی ہو جاتی سب دیکھ لیے تو، بے عزتی ہو جاتی سب سن لیے تو، بے عزتی ہو جائیں گی سب دیکھ لیے تو، وہ گناہ. دل میں کھٹک رہا ہے، ایمان والیاں ہیں برابر دل میں کھٹکتا ہے گناہ، ایمان والیاں ہیں برابر دل میں کھٹکتا ہے گناہ. تو میری بہن، گناہ نہ انسان وہ گناہ کرے جو اس کی ذات سے تعلق ہو، نہ کسی پر اس کا اثر ہو، نہ کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود ہو، بلکہ آگے پہ بھی اثرات ہو رہے ہیں. وہ تمام گناہ ہیں، ہر منع گناہ ہے، یاد رکھ لیجیے، ہر منع جو بھی منع کیا اللہ نے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ کریں گے تو گناہ ہے. اب یہ بغی کیا ہے؟ بغی کہتے ہیں سرکشی، نافرمانی. اب بغیر حق بول رہے اللہ تعالیٰ، یعنی بغیر حق کے کسی پر ظلم کر رہا، اس کا حق اس وقت ادا نہیں کر رہا. اب یہاں پہ حقوق العباد میں تو آپ دیکھیں گے سبحان اللہ، وہ تو ایک الگ ہی چیپٹر ہے، اتنے زیادہ ہیں حقوق العباد. ایک بات آپ کو بتا دوں تو بات سمجھ آئے، ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ کوئی چھینکتا ہے،
الحمدللہ کہتا ہے، اس کی الحمدللہ سن کر آپ کو یرحمک اللہ بولنا وہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس کو دعا دیں. سبحان اللہ. اب کتنے حقوق آپ کو ادا کرنے ہیں سوچ لیجئے. اللہ کہتا ہے کوئی ہم جگہ پر جا رہے ہیں، کسی گھر میں انٹر ہوئے، آپ کا یعنی آپ کا یہ فرض بنتا ہے، آگے والے کا یہ حق ہے کہ آپ اس کو سلام کریں. کسی محفل میں ہم داخل ہو رہی ہیں تو محفل والے یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو سلام کریں. اندر داخل ہو رہے ہیں السلام علیکم بولنا یہ حق ہے رہنے والوں کا، یعنی جس کے پاس آپ جا رہی ہیں، انٹر ہو رہی ہیں، گھر میں بھی ہمیشہ روزانہ بھی آ رہی ہیں، گھر میں باہر جا کر اندر آ رہی ہیں، گھر میں السلام علیکم کہنا گھر والوں کا حق ہے. تو ایسے کئی حقوق ہیں میری بہن، کھول کے پڑھیے قرآن و حدیث کو، ایسے کئی حقوق آپ کو ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کسی کا حق ادا نہیں کرنا بھی حرام ہے. انما حرم ربی، بے شک حرام کر دیا تمہارے رب نے تم پر، فحش، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو، اور اثم گناہ، والبغی بغیر حق، اور کسی یعنی ناحق کسی پر ظلم کرنا، اور وان تشرکو، اب وہ ظلم کرنا تو اور بھی بڑی بات ہے، اور بھی بڑی بات ہے. کسی کا حق لے لینا، کسی کا مال ہتھیا لینا، ناجائز کسی کو مارنا پیٹنا، کسی کو ناجائز کے گالیاں دینا، کسی کی ناجائز کی بے عزتی کر دیا. کسی کو وہ حق نہیں رکھتا تھا کہ اس کی بے عزتی کی جائے. اب بعض ہوتے ہیں کہ وہ خود ابھارتے ہیں کہ میری بے عزتی کرو، تو وہ الگ بات ہے. اسی لیے ناحق کی بات کہی گئی یہاں، یعنی ناحق کے کسی پر تہمت لگا دیا، کسی پر الزام لگا دیا، کسی کو برا بھلا کر دیا، ناحق کے کسی کو گالی دے دی، ناحق کے کسی کو ظلم کر دیا، ناحق کے کسی کو کیا کہتے ہیں کہ اس کا حق تھا اس کے یعنی جائیداد میں سے اس کے حق کو چھین لیا، ضبط کر لیا. ایسے سب وہ گناہ ہے میری بہن جو معاشرے میں ہو رہے ہیں. میرا آپ کا کیا کام ہے؟ ہم سنیں، اللہ کی باتوں کو غور سے سنیں، پڑھیں، سمجھیں، یاد کریں، اور لوگوں کو بتلائیں. لوگوں کو بتلائیں کہ دیکھو یہ حرام چیزیں ہمیں نہیں کرنا ہے. اور اللہ کے ساتھ شرک سب میں بڑا ظلم ہے، سب میں خطرناک جو بڑا گناہ ہے، جو حرام کیا اللہ نے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو، جبکہ اللہ نے کوئی اس کی دلیل نہیں نازل کی کہ ہاں میں مجھ سے ہی نہیں، اس سے بھی مانگو، اس سے بھی مانگو، میری عبادت نہیں بلکہ اس کو بھی پکارو، اس کو بھی پکارو. اللہ نے نہیں کہا، اور یہ کہا کہ تم ایک ہی اللہ کو پکارو. اس کے باوجود اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ گناہ یہ ہے، حرام یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ حرام ہے. جبکہ ما لم ينزل به سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم ایسی باتیں کہنا بھی حرام ہے اللہ پر جو اللہ نے نہیں کہی. ایسی باتیں کہنا اللہ پر جو اللہ نے نہیں کہی وہ بھی حرام ہے. تو کتنے ہو گئے میری بہن حرام؟ گنیے ایک آیت میں 33 میں کتنی ہو گئی؟ حرم ربی فواحش، یعنی میرے رب نے فحش کو حرام کیا، اسم گناہ کو حرام کیا، بغی یعنی سرکشی نافرمانی، بغیر حق یعنی کسی پر ناحق ظلم کرنا اس کو حرام کیا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا اس کو حرام کیا، اللہ پر جھوٹ بولنا جو اللہ نے بات نہیں کی وہ کہنا وہ حرام ہے. 5-6 چیزیں یہاں پر اللہ نے گنوا دی. آخر میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلًا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ سب اللہ نے ایکسپلین کر دیا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ تمام چیزیں حرام ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلًا، ہر امت کو، ہر گروہ کو ہم نے کیا کیا؟ ایک وقت مقرر کیا. اب لوگ بولیں گے ارے بھائی، اب آپ کے میرے ذہن میں آ سکتی ہے یہ بات کہ یہ تو اتنے ہو رہے نا گناہ. ابھی فواحش کا جو ذکر ہوا، اسم ہے، ناحق کے لوگوں پر ظلم کرنا ہے، ان کو ظلم کر رہے ہیں، ان کو ظلم کر رہے ہیں، انہوں غلط پارکنگ کر کے بھی ظلم کر رہے ہیں، غلط کسی کو گائیڈ کر کے ظلم کر رہا ہے، اس کی زمین ہڑپ کر کے ظلم کر رہا ہے، کوئی ہے کہ میراث میں سے کھا جا رہا ہے اس پر ظلم کر رہا ہے، کوئی یتامہ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی مساکین پر ظلم کر رہا ہے، کوئی بیویوں پر، کوئی شوہروں پر، کوئی بچوں پر، کوئی یعنی بہو پر، کوئی بہو ساس پر. ارے ایسے تو ظلم سے سارا بازار گرم ہے. اب اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پورا ملیا مٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلًا. اللہ ہر امت کے لیے ایک وقت معین مدت، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سیچوریشن پوائنٹ ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے کب آئے گا عذاب.
سو جس وقت ان کی میعاد، اب ہر گروہ کے لیے تو ایک میعاد مقرر کر دی اللہ نے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت مقرر آ جاتا نا، لا يستاخرون ساعة، ایک گھڑی کے لیے بھی نہیں ٹلیں گا وہ، ولا يستقدمون، نہ پہلے آ سکتا ہے، نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب نازل کرے گا تو ایسی خطرناکی ہوگی اس عذاب کی، ایسی خطرناک پکڑ ہوگی. وہ بڑے عذاب کی بات کر رہی ہوں میں، یہ چھوٹے چھوٹے تو اللہ ٹیسٹنگ کے لیے دیتا ہے بیچ میں. ابھی جو کرونا وائرس آیا، یا پھر زلزلے کے جھٹکے آئے، زلزلوں سے لوگ یعنی ان کے گھر ٹوٹ گئے، یعنی تو طوفان آئے، ایسی کئی چیزیں ہوئی نا، طوفان ہے، زلزلے ہیں، بیماریاں ہیں، سخت ترین بیماریاں، یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں اللہ کے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے امتوں کو جو مٹا دینا بڑا عذاب، تو وہ بڑے بڑے عذاب جو اللہ کے آتے ہیں، وہ عذاب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک وقت متعین کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے، نہیں سن رہا بندہ، ٹیسٹنگ کر کے دیکھ رہا، نہیں سن رہا بندہ. تو جب ایک وقت مقرر آنے کے بعد نہ وہ گھڑی ٹل سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے، تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے اللہ سمجھا کے بتا رہی اے بنی آدم، یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ سمجھا کے بتا رہے یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر آئیں، کیا ہوگا؟ اما، اگر یاتینکم، آئے تمہارے پاس، رسول منکم، تم میں سے ہی، یقصون علیکم آیاتی، جو کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں، احکام کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. تو کیا چاہیے تمہیں؟ فمن اتقا واصلح، جو بھی تقوی اختیار کرا، جو بھی اللہ کی بات سنا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی یعنی احکامات پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی ٹھان لیا، نہیں مجھے اللہ کا پیغام پہنچ گیا، اب میں عمل صحیح کروں گی، تقوی اختیار کروں گی، اپنی اصلاح کروں گی، تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں، سن لیجئے. وہ خوشخبری کے میں اور آپ بھی مستحق ہو سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوشخبری ہے، سنو، نہ خوف ہوگا تم پر، نہ رنج ہوگا، نہ غم ہوگا. یعنی تم نہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، خوف بھی نہیں ہوگا، رنج بھی نہیں ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا، ملال بھی نہیں ہوگا. سکون کی زندگی، پرسکون زندگی، راحت والی زندگی تم اس دنیا میں بھی گزار سکو گے، آخرت میں بھی تمہارے لیے لانگ پیریڈ کے لیے راحت ہے. کب؟ جب ہم پیغمبروں کے پیغام کو سنیں گے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام پیغمبروں نے ہم تک پہنچایا اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، تقوی اختیار کریں گے. فمن اتقا واصلح، جو تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کے لیے نہ خوف ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ غمگین ہوں گے. ہاں، اب جو لوگ جھٹلائے، والذین کذبوا بآیاتنا، اللہ کی باتیں معلوم ہو گئی، اللہ کی باتیں معلوم ہوئی، اس کے باوجود اللہ کی باتوں کو کیا کیا؟ کذبوا، جھٹلا دیا انہوں نے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، واستکبروا، اور کیا کیے؟ تکبر کیے. کل بھی میں نے، پرسوں کی بھی میں نے بتایا تھا نا، کل یا پرسوں کے درس میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پچھلے رکوع میں تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں ماننا تکبر ہے. کئی مرتبہ آتا قرآن میں، ہم غور کریں اس بات کو. تکبر کس کو بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی بات کو نہیں ماننا سب میں بڑا تکبر ہے. اللہ کی بات کو جھٹلا دینا سب میں بڑا تکبر ہے. اللہ کی بات پر عمل نہیں کرنا سب میں بڑا تکبر ہے. تو والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، واستکبروا، اور انہوں نے تکبر کیا، عنہا، اس سے منہ موڑ لیا، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، ہمیشہ پڑے رہیں گے. اللہ اتنی نفرت کرتا ہے ان سے، اور اللہ تعالیٰ اتنا چیلنج کے ساتھ ان سے کہتا ہے فمن ازلم ممن افترا، فمن ازلم ممن افترا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے افترا، جھوٹ باندھا، اللہ پر، کذباً، جھوٹ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے. یعنی میری بہن، اللہ تعالیٰ اس کو سب میں بڑا ظالم کہہ رہے ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتا. یہ بولتا کہ نہیں ہاں اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی کرو، بولے نہیں ہم ایسی ہیں، اللہ نے ایسی حکم دیا ہے، ہمارے سب کر لیتے آ رہے ہیں، سب یہی دین ہے، ہمارا طریقہ یہی ہے، ہم ایسی کریں گے. اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، یہ کہے کر کہ ہمارا طریقہ یہی ہے، ہمارا دین یہی ہے، دین اسلام یہی ہے. اللہ نے دیا نا دین اسلام، میری آپ کی جاگیر تھوڑا ہی نہ ہے.
تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور آیتوں کو جھٹلا دے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اولئک ینالہم نصیبہم، ان لوگوں کے نصیب کا لکھا ہوا تو انہیں مل جائے گا. من الکتاب، من الکتاب لکھا ہوا ہے نا، کتاب میں سب لکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. کون اللہ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، کون ان سے منہ موڑ رہے ہیں، اللہ کی آیات سے کون منہ موڑ رہے ہیں، کون فحش کر رہے ہیں، کون اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، کون گناہ کر رہے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ نے کتاب میں سب لکھ دیا، سب. اللہ کہتا ہے اولئک ینالہم نصیبہم، یہ پائیں گے اپنے حصے کو من الکتاب، کتاب سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے. کئی کے لیے؟ کس چیز کے لیے آئیں گے؟ کاہے کے لیے آئیں گے؟ یتوفونہم، ان کو ان کی جانیں نکالے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ تو جھٹلاتے ہوئے ایسی زندگی ان کی جائے گی، جھٹلانے میں، اللہ کی باتوں کا انکار کرنے میں، اللہ کی نافرمانی کرنے میں، فحش کرنے میں، برائیاں کرنے میں، اسی میں گندگی میں لڑتے رہیں گے. اچانک کیا ہوگا؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے ان کے پاس. کئی کے لیے؟ یتوفونہم، تاکہ ان کی جانیں قبض کریں، ان کی روح نکالیں. قالوا، وہ کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے. جب کہا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی غلامی کرو، ایک اللہ کی مانو، نفس کی مان رہی، لوگوں کی مان رہی، ان کی مان رہی، ان کی مان رہی، حتیٰ کہ اولیاء کی بھی مان لے رہی، ان کی انبیاء تک پہنچ جا رہی، ان کی فرما برداری، ان کی، یعنی وہ لوگ جس سے، یعنی جس کی شریعت کا آپ سے تعلق نہیں ہے، آپ کا تعلق شریعت محمدیہ سے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو تعلق شریعت محمدی سے ہے. ہاں، مثالیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، کیا کہتے ہیں کہ عبرت آنے کے لیے، نصیحت پکڑنے کے لیے، یا اچھی مثالیں دیتا ہے خوشخبری کے لیے، یا ڈراوے کی مثالیں دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سنورنے کے لیے، مجھے سنورنے کے لیے. لیکن یہ کیا کہ ہم نے کیا کیا، دوسرے شریعتوں کو ہم نے فنا کر دیا. کسی نے انبیاء کو نعوذ باللہ، پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے اولیاء اللہ کو اللہ کا مددگار بنا دیا، ایسا مددگار کہ وہ یعنی دنیا میں تصرف کرنے لگے. الگ الگ لوگوں نے الگ الگ طریقوں سے اپنے معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں. تو جب میری بہن روح قبض ہوگی لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی یتوفونہم، جب ان کو وفات ملے گی، ان کو یعنی رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے. قالوا، وہ اور کہیں گے وہ لوگ فرشتے ان سے کہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں، بولو، بتاؤ جس کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے تھے نا، فلاں فلاں فلاں، سب کو پکار لیا. کوئی درخت کو پکار رہا ہے، کوئی پتھروں کو پکار رہا ہے، کوئی مردوں کو پکار رہا ہے، کوئی زندوں کو پکار رہا ہے، کوئی فلاں کو، کوئی اللہ. فرشتے بولیں گے جان نکالتے وقت کہاں ہیں، سب کو پکارتے تھے نا اللہ کو چھوڑ کر، کہاں ہیں وہ، کہاں گئے. تو قالوا، وہ مشرکین کہیں گے، ضلوا عنا، وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، وہ تو ہم سے غائب ہو گئے. اور کیا کریں گے وہ لوگ؟ شہیدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اب وہ لوگ خود گواہ بن جائیں گے، ہاں ہم تو کافر تھے، ہم نے کفر کر دیا. وہ خود گواہ بن جائیں گے. کیا فائدہ ویسی گواہی بننے کا، کیا فائدہ ویسی گواہی دے لینے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تو کیا کیا تھا، ان کو تو آگاہ کیا تھا کہ تم گناہ نہیں کرو، نہیں کرو، نہیں کرو. دنیا میں بھی کریں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر، وہاں پر بھی، وہاں جا کر اقرار کر لیں گے، اپنے نفسوں پر گواہ دے لیں گے کہ ہاں ہاں انہم کانوا کافرین، بے شک ہم لوگ کافری تھے، بلکہ وہ لوگ بولیں گے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور خالد دخلوا فی امم، جب بھی داخل ہوگا ایک گروہ دوزخ میں، جب بھی اللہ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے، خالد دخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، یعنی جو بھی گروہ تم سے پہلے، اللہ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی، من الجن والانس فی النار، جب بھی جہنم میں جائے گا نا کوئی بھی گروہ جائے گا پہلے والا، تو کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، کیا کرے گا وہ؟ جب بھی، جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی. بولے ان لوگوں کی طرف سے ہم بہکے، ایک گروہ جائے گا جہنم میں،
تو وہ گروہ دوسرے والی گروہ پہ لعنت کرے گا، ارے ہم اس کی وجہ سے جہنم میں آئے. یعنی اور ایک بھی جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، کہاں ہے دیکھیے، سورۃ یعنی جب وہ لوگ داخل ہوں گے، ہم ملک میں بھی ہم نے پڑھا نا، ملک میں بھی ہم نے پڑھا، سورہ ملک میں ہم نے پڑھا کہ فرشتے پوچھیں گے کہ تم کو کس چیز نے یہاں تک پہنچایا، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے پیغام دینے کے لیے؟ بولیں گے ہاں ہاں آئے تھے، مگر ہماری کم وقتی ہم نے جھٹلا دیا. یہ کنورزیشنز ہوں گی میری بہن جہنم میں. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جب گروہ ایک داخل ہوگا تو دو بولے گا ارے ہم ان کی طرف سے بہکے تھے، ان کی طرف سے بہکے تھے، انہوں ہم کو بہکائے تھے، انہوں ہم کو بہکائے تھے، ایک دوسرے کو الزام دیتے رہیں گے. حتی اذا دارکو فیہا جمیعا، جب پورے کے پورے پہنچ جائیں گے نا، پہلے تو کلما دخلت امتن لعنت اختہا، ایک ایک گروہ جب داخل ہوگا تو دوسرے گروہ کو وہ لعنت بھیجے گا کہ اس کی طرف سے ہم جہنم میں آئے، اس کی طرف سے جہنم میں آئے. کوئی اپنے بچوں کی طرف سے جہنم میں جائے گا، کوئی اپنے شوہر کی طرف سے جہنم میں جائے گا، کوئی اپنے خاندان کی طرف سے جہنم میں جائے گا، کوئی اپنے معاشرے کی طرف سے جہنم میں جائے گا، کوئی اپنے غلط عالم جس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی سنتے ہیں، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے دین کا، قرآن حدیث کا عالم نہیں ہے، وہ بس اپنی ہی چلاتا ہے، تو اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، جی ہاں ان کے پیچھے چلیں گے. اب وہ جب جائیں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، یہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو بولیں گے ارے لعنتی تیری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تیری ہم نے سنی، تیری ہم نے سنی. یہ جہنمیوں کا کنورزیشن بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، ارے تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تمہاری وجہ سے جہنم میں آئے. حتی یہاں تک کہ اذا دارکو فیہا جمیعا، جب پورے کے پورے اس میں جمع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا. کیا بولیں گے ایک دوسرے کو جب مطلب یہ کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں آئے تھے نا، تو اس کے لیے بولیں گے ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ سب لوگ ہمیں گمراہ کرے تھے، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اس کو ڈبل عذاب دے اللہ. اس کا دیکھ کے انہیں گناہ کر رہا تھا، انہیں ہم کو گائیڈ کرا، وہی گناہ ہم بھی کرے، اللہ اس کو ڈبل عذاب دے، اس نے ہمیں بہکایا. تو اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے؟ قال لکلی، ہر ایک کے لیے ضعفن، ہر ایک کے لیے ڈبل ڈبل عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، تمہیں نہیں پتا، تمہیں علم نہیں ہے اس چیز کا، سب کے لیے ڈبل ہے، کیونکہ تمہارا دیکھ کے انہوں کرے، ان کا دیکھ کے انہوں کرے، ان کا دیکھ کے انہوں کرے، سارے جہنم میں جائیں گے اور ساروں پر ڈبل عذاب ہوگا. یاد رکھ لیجئے اس بات کو، معاشرے میں کہیں بھی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھ کر کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں. انہوں کرے چلو ان سے بڑھ کے ہم کریں گے، انہوں یہ کرے ہم ان سے بڑھ کے یہ کریں گے، انہوں ایسا کر رہے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے. یہ دیکھا دیکھی جو گناہ کرتے ہیں نا، تو وہ کیا ہوگا؟ جہنم میں ڈبل عذاب کا سبب بنے گا. اور پھر کیا کریں گے وہ جو خالت اولاہم لی اخراہم، دیکھیے کنورزیشن کتنا ہے لوگوں کا. وہ جو جہنم میں جو پہلے گئے نا، وہ لوگ اب بعد میں آنے والوں کو بولیں گے کہ فما کان لکم علینا من فضل، وہ بولیں گے پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں تھی، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکو. وہ لوگ بولیں گے کہ ہم تمہیں کو بڑے بنا کے بولے تو تمہیں کو سننا ضروری تھا کیا؟ تم سنے تم ہی عذاب کا مزہ چکو. اب یہ ایسے بحثیں کریں گے، یہ ایسے بحث کریں گے ایک دوسرے سے، بولیں گے کہ تو ہماری بات سننا ضروری تھا کیا؟ پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں تھی، اور بعض تو کہیں گے کہ ہمیں خبر ہی نہیں تھی، خبر ہی نہیں تھی کہ تم نے ہمارا دیکھ کر کیا. دیکھیے گناہ جب ہم کرتے ہیں نا میری بہن، علانیہ کوئی گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا کام علانیہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمیں دیکھ دیکھ کر کس لوگوں نے گمراہی اختیار کی. اللہ اکبر، اللہ محفظنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمارے اعمال کو محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں علانیہ، پوشیدہ، کھلے چھپے ہر طریقے کے گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب. کیونکہ علانیہ میں جو گناہ ہوتے نا، آپ کا دیکھ کے کسی اور کوئی اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کتنے لوگوں نے ہم کو دیکھ کر کیا. اور کیا ہوگا جہنم میں؟ وہ لوگ آگے بولیں گے ارے ان کا دیکھ کے کیے تھے اللہ تعالیٰ، ہم ان کو ڈبل عذاب دے. تو وہ بولیں گے ارے ہم کو تو خبر ہی نہیں تھی. کیا بولیں گے وہ؟ فما کان لکم علینا من فضل، تم کرے تم عذاب کا مزہ چکو.
فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تم عذاب کا مزہ چکو، تم کرے نا، تم چکو، ہم کو کیوں بول رہے ہیں؟ یہ ایسے بحثیں کریں گے، کوئی بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سب کو ڈبل عذاب ہوگا. اللہم احفظنا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری باتیں ہم نے سنی ہیں اور ڈراوے والی وعید والی باتیں جو سنی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قلوب میں ہمیں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم پر اللہ کا خوف غالب آئے اور ہم گناہوں سے بچے رہیں. اللہم آمین یا ربی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.